مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو سبق ذکر کیا ہے صاحب کتاب نے، تو اس کا عنوان یہ قائم کیا، اذا ذکر فی المسألۃ ثلاثۃ اقوال فما الراجح۔ جب کسی مسئلے کے اندر 3 اقوال کو ذکر کیا جائے تو ان 3 اقوال میں کون سا قول راجح مانا جائے گا؟ تو صاحب کتاب نے المستصفیٰ جو امام نصفی کی ہے اور جن کی کنیت ابو البرکات ہے، جن کو ابو البرکات کہا جاتا ہے، ان کی کتاب المستصفیٰ، اس حوالے سے انہوں نے عبارت پیش کی ہے کہ المستصفیٰ کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے، یہی عبارت اذا ذکر فی المسئلہ الی آخر العبارت، یعنی جب کسی حکم شرع کے بارے میں، کسی مسئلہ شرعیہ فرعیہ کے بارے میں 3 اقوال کا بیان کیا جائے تو ان میں جو راجح مانا جائے گا وہ پہلا والا مانا جائے گا یا اخیر والا قول راجح مانا جائے گا، بیچ کا جو قول ہے وہ راجح نہیں ہوگا۔ علامہ شامی جو صاحب کتاب ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس بات کو مطلق رکھنا کافی نہیں ہوگا کہ راجح پہلا ہوگا یا راجح اخیر والا ہوگا، یہ مطلق بیان نہ کیا جائے، بلکہ اس کو ایک قید کے ساتھ مقید کرنا ضروری ہے، اور وہ قید یہ لگائی جائے کہ اس کتاب کے مصنف کی عادت جب پتہ نہ ہو کہ کیسی عادت ہے، دلیلیں ذکر کرتے ہیں یا دلائل ذکر نہیں کرتے ہیں، یا مسئلہ مختصراً ذکر کرنے کی عادی ہیں، بسطاً نہیں ذکر کرتے ہیں، تو یہ جو بیان کیا گیا یہ اس قید کے ساتھ مقید کیا جائے کہ اس کتاب کے مصنف کی عادت کا پتہ نہ ہو اور دلیلیں ذکر نہ کی، تب ہے یہ کہ 3 قول اگر کسی مسئلے میں ہیں تو پہلا والا راجح ہوگا یا اخیر والا راجح ہوگا، بیچ کا راجح نہیں مانا جائے گا۔ لیکن کہتے ہیں کہ اگر عادت کا پتہ ہے، جیسے کہ امام حسن بن منصور المعروف بقاضی خان، صاحب خانیہ قاضی خان، امام فقیہ النفس کی جو کتاب خانیہ، اس کے حوالے سے گزرا، حوالہ کل آیا تھا، اور ملتقى الابحر کے حوالے سے گزرا۔ اگر عادت کا علم اور یقین ہے تو عادت کے پیچھے چلا جائے گا، یعنی عادت اگر یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے مرجوح قول کو ذکر کرتے ہیں، ان کی عادت ہی یہی ہے، اور لاسٹ میں کس کے قول کو ذکر کرتے ہیں؟ طاقتور قوی قول، جیسے ہدایہ کے مصنف کی عادت پتہ ہے نا آپ کو، ہمیں سب کو، لنا بعد میں کہتے ہیں، لہو پہلے کہہ دیا کرتے ہیں، ان کے دلائل پہلے ذکر کر دیا کرتے ہیں اور لنا بعد میں، اور ہماری دلیل میں انہی کا جواب بھی ہو جاتا ہے۔ امام فقیہ النفس کی عادت بھی پتہ چل گئی۔ صاحب ملتقى الابحر کے بارے میں گزشتہ سبق میں آیا کہ ان کا کیا
عادت کا معاملہ بیان کرنے میں رہتا ہے. تو اگر عادت کا یقین ہے، کسی کی عادت اگر یہ ہے کہ پہلا یعنی وہ ہمیشہ پہلے راجح قول کو ذکر کرتے ہیں، تو اب کس کو مانا جائے گا راجح؟ پہلے کو مانا جائے گا. کسی کی عادت یہ ہے کہ اخیر میں ذکر کرتے ہیں تو اخیر والے کو راجح مانا جائے گا. تو عادت کے پیچھے چلا جائے گا، عادت کی پیروی کی جائے گی اگر عادت کا پتہ ہے. عادات الناس یہ الگ الگ ہوتی ہیں، متفاوت ہوتی ہیں. کوئی مہمانوں کو کھانا پہلے کھلاتا ہے اور بعد میں خود کھاتا ہے. کوئی پہلے نپٹ لیتا ہے اور بعد میں، مطلب یہ ہے کہ مہمانوں کو کھلاتا ہے اطمینان سے. الگ الگ عادت. کوئی مہمانوں کے ساتھ کھاتا ہے، کوئی یہ ہے کہ پہلی ٹولی کے ساتھ کھا لیا دوسری ٹولی کے ساتھ بھی بیٹھ جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ ان کی تعلیف اور ان سے الفت اور ان سے انسیت بڑھے. اس بنیاد پر چاہے بھلے سے اس کا پیٹ کیا ہو جائے، وہ الگ میٹر ہے. تو یہ انہوں نے بتایا. ہاں اگر دلیلیں ذکر کر دی جائیں، دلائل و براہین ذکر کر دیے گئے، تو انہوں نے کہا کہ اخیر والا جو ہوگا وہ مرجح ہوگا، جیسے کہ ہم نے بیان کیا. ٹھیک ہے، یہ تو تشریح اس کی ہو گئی. وَقَضَا آیا ہے ایک، وَقَضَا یوں ہی یعنی ایسے ہی حکم شرع اس وقت ہوگا اگر دو قول مثال کے طور پر ذکر کر دیے اور دو قولوں میں سے ایک کی علت بیان کر دی اور دوسرے کی علت بیان نہیں کی. تو دو قولوں میں سے ایک جس کی علت بیان کی تو وہ معلل غیر معلل پر راجح ہوگا. جیسا کہ علامہ خیر الدین رملی نے فتاوی الخیریہ، کیا نام ہے ان کی کتاب کا؟ الخیریہ فی لنفع البریہ، ہے نا، فتاوی الخیریہ لنفع البریہ اپنی کتاب کے کتاب الغصب میں اس کو مطلب یہ ہے کہ ذکر کیا گیا ہے. اور پھر اس میں صاحب تحریر علامہ کمال الدین امام ابن الحمام کی جو کتاب اصول میں تحریر اور اس کی شرح کیا ہے؟ التقریر والتحویر. اس کی شرح میں ترجیح کی فصل میں، یعنی دو حکم اگر آپس میں ٹکرا جائیں تو ان ٹکرائے ہوئے حکموں میں سے کسی کو ترجیح دی جائے گی. اس میں مطلب اس کی نظیر یہ پیش کی ہے کہ جس حکم شرع کی علت کو بیان کر دیا گیا ہو تو وہ اس حکم شرع پر راجح قرار دیا جائے گا کہ جس حکم کی علت کو بیان نہ کیا گیا ہو، کیونکہ علت کا ذکر اس کے محتم ہونے کو بتاتا ہے اور اس کے ذکر کے بیان کرنے پر ابھارتا ہے. تو تمام ان کتابوں میں یہ جو بیان کیا گیا یہ اس سے معلوم ہوا کہ راجح کون سا ہوگا، پہلا یا اخیر، یہ مطلقاً بیان نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو قید کے ساتھ مقید کرنا ضروری ہے. یہ اس صفحے کی شرح ہو گئی. اب ذرا ترجمہ دیکھ لیں. وفی آخر المستصفیٰ، المستصفیٰ امام نصفی کی المستصفیٰ کے لاسٹ میں ہے. اذا ذکر فی المسألۃ ثلاثۃ اقوال، جب کسی مسئلے میں 3 اقوال کو بیان کیا جائے، فالراجح هو الاول، تو راجح پہلا ہوگا، او الاخیر، یا اخیر والا راجح ہوگا، للوسط، وسط نہیں پڑھیں گے، وسط، وسط کا معنی تو پھر افضل ہو جائے گا، للوسط نہ کہ بیچ والا. انتہا ما قالہ، امام نصفی کی بات پوری ہوئی. موصوف کہتے ہیں قلت، میں کہوں گا، وینبغی تقییدہ بما اذا لم تعلم عادت صاحب ذلک الکتاب،
اس حکم کو راجح پہلا یا اخیر والا ہوگا، اس حکم کو اس قید کے ساتھ مقید کرنا مناسب ہوگا کہ یہ اس وقت پہلا یا اخیر راجح مانا جائے گا جب کہ اس کتاب کے مصنف کی عادت کا پتہ نہ ہو۔ وَلَمْ يَذْكُرِ الْأَدِلَّةَ، اور دلیلوں کو بھی بیان نہ کیا ہو مصنف صاحب نے۔ وَأَمَّا إِذَا عُلِمَتْ، اس کی جزا آ رہی ہے فَتُتَبَّعْ، لیکن جب عادت کا یقین ہو کہ کیا ان کی عادت ہے، جیسا کہ خانیہ اور الملتقى کے حوالے سے گزرا، تو اس عادت کی پیروی کی جائے گی، اس کے پیچھے چلا جائے گا۔ اما اذا ذکرت الادلۃ فالمرجح الاخیر کما قلنا، لیکن جب ادلہ کا بیان کر دیا جائے تو اخیر والا راجح ہوگا، جیسے کہ ہم نے بیان فرمایا۔ وَقَضَا، یوں ہی اسی کی طرح یہ بھی حکم شرع ہوگا، اس حکم مذکور و مستور کی طرح یہ بھی اس حکم مانا جائے گا کہ لو ذکروا قولین مثلا، کہ اگر فقہا نے، ان لوگوں نے مثال کے طور پر دو باتیں بیان کی، دو قول ذکر کیے، وَعَلَّلُوا لِأَحَدِهِمَا، اور ان دونوں میں سے ایک کو معلل کیا، تو ایک کی علت بیان کرنا ترجیحا لہ علی غیر المعلل، تو یہ ایک کی علت بیان کرنا یہ غیر معلل پر راجح ہوگا۔ کما افادہ الخیر الرملی، جیسے کہ علامہ موصوف خیر الدین الرملی نے فتاوی الخیریہ لنفع البریہ اپنے فتوے کی کتاب الغصب میں اس کا افادہ فرمایا ہے، اور خلاصہ یہ ہے جو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ وَنَظِيرُهُ مَا فِي التَّحْرِيرِ وَالشَّرْحِ، اور اس کی نظیر وہ ہے جو تحریر اور اس کی شرح میں ہے، دو ٹکرائے ہوئے حکموں کی ترجیح کی فصل میں۔ کیا ہے اس کی نظیر؟ ان الحکم الذی تعرض فیہ للعلت، بے شک وہ حکم شرع کہ جس کے اندر علتوں کو بیان کیا جاتا ہے، یترجح علی الحکم الذی لم یتعرض فیہ لہا، تو اس حکم پر اس کی ترجیح ثابت ہوگی کہ جس حکم کی علت کو ذکر نہیں کیا گیا ہے، لأن ذکر علتہ یدل علی الاہتمام بہ، اس لیے کہ اس کی علت کا ذکر اس حکم شرع کے اہم ہونے اور اس کے بیان کے کرنے پر ابھارنے کو بتاتا ہے۔ انتہا، یہاں تحریر اور اس کی شرح کی جو عبارت تھی تو ان کا قول صاحب کتاب کا مکمل ہوا۔ یہ یہاں تک پورا ہوا۔ اب آئیے تھوڑا اشعار ذرا دیکھ لیتے ہیں، اور اس سبق میں افتاء کی نشانیاں اور علامات کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی جس قول پر فتویٰ ہوتا ہے تو اس کو بیان کرنے کے لیے کیا کیا الفاظ آتے ہیں، علامات افتاء کیا ہیں۔ صرف یہی نہیں ہے کہ علیہ الفتویٰ، اسی پر فتویٰ ہے، یہی راجح ہونے کی نشانی نہیں ہے، یا یہی صحیح ہونے کی نشانی نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی کلمات ہیں جو افتاء کی علامات میں سے ہیں۔ تو سب سے پہلا شعر یہ بیان کیا، وَحَيْثُمَا وَجَدْتَ قَوْلَيْنِ وَقَدْ صُحِّحَ وَاحِدٌ فَذَاكَ الْمُعْتَمَدُ، حیث یہ مکان پر دلالت کر رہا ہے، حیث ظرفیت کو بتاتا ہے، حیثما یعنی جہاں بھی، اور وجدت یہ صیغۃ مخاطب للماضی، قولین مفعول لوجدت،
اور حالت نصبی میں ہے تثنیہ کا اعراب یا ما قبل مفتوح ہوتا ہے۔ وقد صحح واحد، صحح مبنی للمفعول ہے اور مثقل ہے، یعنی مثقل کا مطلب باب تفعیل سے ہے، صحح تصحیح سے ہے، اور واحد یہ اس کا نائب فاعل ہے۔ فصیحہ تعقیبیہ اور ذاکا اس میں اشارہ دور کے لیے، المعتمد صیغۃ اسم مفعول مشتق من الاعتماد، والاعتماد مشتق من العمد، جس کو سکون اور ٹیک کہا جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے سکون اور ٹیک پر تکیہ سہارا لیا جاتا ہے، اسی اعتبار سے یہ بھی معتمد ہے کہ اس کا بھی سہارا لیا جاتا ہے۔ تو شعر کا ترجمہ یوں ہوگا کہ جس مقام پر بھی آپ دو قول پائیں اور پوزیشن یہ ہو کہ کسی ایک قول کی تصحیح کر دی گئی ہو، فذاک المعتمد، تو وہ قول کیا ہوگا؟ اب اس کو گنا رہے ہیں اشعار کی شکل میں، تو بنحو ذا الفتوى علیہ الاشبہ، نحو کا معنی جیسا کہ مثال کے طور پر، اور ذا الفتوى الفتوى علیہ الاشبہ، مثال کے طور پر الفتوى علیہ، یہ بھی ایک افتاء کی کیا ہے؟ نشانی ہے کہ اس پر کیا ہے؟ فتویٰ ہے۔ الاشبہ یہ بھی افتاء کی علامت ہے لفظ اشبہ، اور اشبہ سے مراد کیا ہے؟ اشبہ بالمنصوص، یعنی یہ صراحت جو کی گئی ہے کتابوں کے اندر تو اس کے یہ زیادہ مشابہ ہے روایت کے اعتبار سے۔ تو جیسے کہ الاشباہ میں ہے، اور رد المحتار میں بزازیہ کے حوالے سے یہ منقول ہے کہ اشبہ کا معنی یہ ہوتا ہے الاشبہ بالمنصوص روایہ والراجح درایہ فیکون علیہ الفتویٰ۔ تو اب یعنی یہ روایت کے اعتبار سے منصوص سے زیادہ ملتا جلتا ہے، اور درایت کے اعتبار سے مطلب راجح ہے، تو یہ مطلب الاشباہ کا انہوں نے بیان فرمایا۔ اور الازہر بھی علامت افتاء ہے، اس کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ الاوجہ کا مطلب الازہر، الازہر یعنی زیادہ ظاہر، اور مطلب یہ ہے کہ بالکل روشن۔ المختار بھی لفظ ہے، پسندیدہ کتابوں کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ الاوجہ بھی ہے، الاوجہ کا مطلب یعنی اس لحاظ سے زیادہ ظاہر ہے کہ دلیل کی حکم شرع پر دلالت یہ ظاہر ہے دوسرے کے بالمقابل، کہ جس طریقے سے الاوجہ لفظ اشارہ کرتا ہے کہ دلالت دلیل علی حکم شرع متجہۃ ظاہرۃ غیر خفیہ، روشن ہے، ظاہر ہے اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اور یہ اتنے کلمات ہو گئے۔ صحیح بھی ہے، اور اصح یہ صحیح سے زیادہ تاکید والا ہے۔ کسی حکم شرع کے بارے میں الاصح جب کہا جائے تو یہ جو ہے زیادہ اس سے مؤکد ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا عکس بھی، یعنی اس کا برعکس بھی ہے، اس کی وہ مؤکد ہے، یعنی صحیح اصح سے مؤکد ہے۔ اسی طریقے سے یفتیٰ علیہ الفتویٰ بھی اسی سے ہے، یعنی اس پر فتویٰ دیا جا رہا ہے، یہ بھی علامات افتاء۔ یہ سارے کے سارے یہ جو ہے ان تمام سے اقوی ہے، یفتیٰ علیہ الفتویٰ، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے بنحو ذا الفتویٰ علیہ، جیسے کہ اس پر فتویٰ ہے۔ الاشبہ زیادہ اس سے منصوص سے زیادہ مشابہ ہے۔ والاظہر زیادہ روشن اور ظاہر ہے۔ المختار پسندیدہ ہے۔ اوجہ ہے۔
تو زا یہ سب شعر کے وزن کی بنیاد پر آئے ہیں، زا والاوجہ یا صحیح اور اصح آکد منہ، اور اصح اس سے زیادہ مؤکد ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا عکس مؤکد ہے۔ ایسے ہی اس کی طرح بھی یعنی یفتہ علیہ الفتویٰ، اسی پر قضا بھی یفتہ، یعنی ایسے اس پر فتویٰ دیا جاتا ہے یا اس پر فتویٰ ہے، اور یہ مطلب ان تمام سے اقویٰ ہے۔ یہ دونوں میرے حساب سے یہ جو ہے اس میں اس پر فتویٰ دیا جاتا ہے علیہ الفتویٰ، اور اس پر فتویٰ ہے، اور یہ دونوں کے دونوں اوپر سارے کے سارے الفاظ جو بیان کیے گئے ہیں ان سے اقوا، یہ کیا ہیں؟ مضبوط ہیں۔ قال فی آخر الفتاوی الخیریہ، الفتاوی الخیریہ لنفع البریہ کے لاسٹ میں کہا، اور جامع المضمرات والمشکلات پورا نام ہے، یہ مختصر القدوری کی شروحات میں سے ایک شرح ہے، جامع المضمرات والمشکلات، اور اس کو خالی مضمرات بھی کہا جاتا ہے۔ المضمرات کے اول میں کہا ہے اور الفتاوی الخیریہ کے لاسٹ میں کہا ہے، اما العلامات للافتاء، رہ گئیں افتاء کی علامات، فقولہ، تو کہنا مفتی کا، وعلیہ الفتویٰ، یہ بھی ہے، اس پر کیا ہے؟ فتویٰ ہے، وبہ یفتیٰ، اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ تو یہ پہلے اقوا کو بیان کیا، ان کی عادت دیکھیے صاحب مضمرات کی یہ ہے کہ پہلے اقوا کو بیان کر رہے ہیں۔ وَبِهِ نَأْخُذُ، یہ بھی لفظ ہے، اسی کو ہم لیتے ہیں، بہت سارے مقامات پر رد المحتار میں ہے، وَبِهِ نَأْخُذُ، وَعَلَيْهِ الْاعْتِمَاد، یہ بھی ہے، اسی پر اعتماد ہے، وَعَلَيْهِ عَمَلُ الْيَوْم، آج کا عمل اسی پر ہے، اور یوم سے مراد مطلق زمانہ ہے، تو یہ بھی رد المحتار میں نے پڑھا ہے، وَعَلَيْهِ عَمَلُ الْأُمَّةِ، اور اسی پر قوم کا کیا ہے؟ عمل ہے، یہ نہیں پڑھا ہے کہیں ابھی۔ وَهُوَ الصَّحِيحُ، یہ بھی پڑھا ہے میں نے کہ یہی صحیح ہے۔ وَهُوَ الْأَصَحُ، یہ تو پڑھا ہی ہے۔ وَهُوَ الْأَظْهَرُ، یہ بھی پڑھا ہے۔ وَهُوَ الْمُخْتَارُ فِي زَمَانِنَا، یہ بھی نظر سے گزرا ہے، اور یہی ہمارے زمانے پسندیدہ ہے اور ہمارے مشائخ کا فتویٰ ہے۔ وَهُوَ الْأَشْبَهُ، یہ بہت پڑھا ہے۔ وَهُوَ الْأَوْجَهُ، یہ بھی آئی ہے عبارت کتابوں میں، شرح وقایع وغیرہ میں۔ ان کے علاوہ وہ الفاظ جو اس کتاب کے متن میں، اس کے مقام میں بزدوی کے حاشیے میں کیا ہے؟ ذکر کیے گئے ہیں۔ انتہا، یہاں تک اس کی عبارت پوری ہوئی۔ وَبَعْضُ هَذِهِ الْأَلْفَاظ، اب کہتے ہیں درجات دیکھیے، ان کلمات میں سے کوئی کلمہ دوسرے کلمے سے زیادہ تاکید پر مشتمل ہے۔ آکدو اصل میں اعکدو تھا، کیا تھا؟ آکدو، دوسرے حمزے کو کس سے بدل دیا؟ الف سے، آکدو شد، کیا ہو گیا؟ آکدو ہو گیا۔ تو ان میں کوئی کلمہ دوسرے کلمے سے کیا ہے؟ زیادہ مؤکد ہے۔ فلفظ الفتویٰ آکد من لفظ الصحیح والاصح والاشبہ وغیرہا، دیکھیے لفظ فتویٰ یہ زیادہ مؤکد ہے لفظ صحیح سے بھی، اصح سے بھی، اشبہ سے بھی، اور ان کے علاوہ دیگر کلمات سے بھی۔ اور لفظ بہ یفتیٰ یہ الفتویٰ علیہ جو کلمہ ہے اس سے زیادہ تاکید ہے اس میں، بہ یفتیٰ اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے، تو دیا جاتا ہے یعنی ہمیشہ دیا جاتا ہے، الفتویٰ علیہ اس پر فتویٰ ہے، اس میں وہ تاکید نہیں ہے۔ الاصح یہ زیادہ مؤکد ہے صحیح کی بنسبت، یہ تو ظاہر ہے کیونکہ اصح صیغۃ تفضیل والصحیح دونہا، فتفضیل متصف بالرجحان بالتاکید من الصحیح، والاحوط آکد من الاحتیاط، اور لفظ احوط کس سے زیادہ مؤکد ہے؟ انتہا۔